بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی کا ایک انتہائی فائدہ مند اور بہت ہی لاجواب نسخہ بتانے والے ہیں۔ اس کے ہفتے بھر کے استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ یورک ایسڈ کم ہو کر اعتدال پر آ جائے گا، گردے اچھی طرح سے صاف ہوں گے اور خون میں موجود یورک ایسڈ کی زائد مقدار کو یہ فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کر دے گا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ نے سونف کا استعمال کرنا ہے۔ 20 گرام سونف لے لیجئے گا۔ سونف پیشاب کھل کر لاتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے اور جلن سوزش سے بھی نجات دلاتی ہے۔ تو سونف آپ نے اچھی قسم کی خوشبودار استعمال کرنی ہے۔ مری ہوئی سونف جس کی خوشبو بالکل ختم ہو چکی ہو اور رنگت بھی سیاہ پڑ چکی ہو، ایسی سونف نہیں چاہیے۔ دوسرا، آپ نے یہاں پہ سونڈ یعنی خشک ادرک کا استعمال کرنا ہے۔ سونڈ بھی آپ کے جسم میں موجود فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے۔ جوڑوں کے امراض کے لیے خاص طور پہ یہ بے حد مفید اثرات رکھتا ہے۔ اور یورک ایسڈ کی زیادتی سے جب جوڑوں پر سوزش آ جاتی ہے، جوڑ سرخ ہو جاتے ہیں اور درد کرنے لگتے ہیں، تو ایسے میں سونڈ بہت فائدہ کرتا ہے۔ تمام بلغمی امراض میں اور ری ہوا کی زیادتی سے جو درد ہوتے ہیں، ان میں اس کا استعمال کر کے خاطر خواہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو سونڈ بھی 20 گرام ہی لے لیجئے۔ اسی طرح 20 گرام ہی آپ نے میتھی دانہ یعنی میتھی کے بیج لینے ہیں۔ اسے تخم میتھی بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نہایت خوبصورت بیج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے میتھرے، جو میتھی دانہ سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور عام طور پہ جو گھروں میں اچار بنایا جاتا ہے، اس میں بھی میتھرے ڈالے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہربل سٹور والے میتھی دانہ کی بجائے یہ میتھرے ہی دے دیا کرتے ہیں، اور کئی نسخوں میں میتھی دانہ کی جگہ پر یہ استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات کافی حد تک میتھی دانہ سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے میتھی دانہ یعنی تخم میتھی ہی اس نسخے میں استعمال کرنے ہیں۔ یہ بہترین قسم کی ایک پین کلر دوا ہے۔ سوزش اور ورم کو بھی یہ تحلیل کرتے ہیں۔ اعصابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری میں انہیں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ گوکھرو ہے۔ اسے خار خسک بھی کہتے ہیں اور عام طور پہ دیہات میں اسے بھکھڑا کہا جاتا ہے۔ یہ کانٹے سے ہوتے ہیں۔ گردوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے یہ نہایت اعلیٰ درجے کی دوا ہے، حتیٰ کہ گردوں میں سے ریگ اور پتھری کو بھی یہ خارج کرتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کا بے مثال اور شافی علاج ہے۔ گردوں کی سوزش یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن اور جوڑوں کا پتھرا جانا، جوڑ درد کرنا، ایسے امراض میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گوکھرو بھی آپ نے 20 گرام ہی لینا ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہیں۔ پھر انہیں دردرا سا کوٹ لیجئے گا۔ زیادہ باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دردرا سا کوٹ لیجئے تو کافی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی گرمی کے موسم میں آپ اس کے اندر تخم خربوزہ یعنی خربوزہ کے بیج بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک برتن میں 2 کپ پانی لینا ہے۔ اس میں 2 چمچ یہ دوا ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجئے۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے 2 ٹائم آپ اس کا استعمال کریں۔ اور یورک ایسڈ کیونکہ ایک ایسیڈک مرض ہے یعنی تیزابی مرض ہے، لہذا جتنی بھی تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، کھٹی اور ترش چیزیں، میدہ سے بنی چیزیں، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اسی طرح قابض دیر ہضم چیزیں، ان سے ضرور پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی سے اور شراب نوشی سے مکمل اجتناب کریں، تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہی آپ کو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔